صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے، اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ توکل کو اپنا لیں۔ دیکھیں آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، مانگ لیا ہے اللہ سے، صبر بھی کر رہے ہیں، تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں میرے آنسو ضائع چلے جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، وہ بس ہمارا صبر آزماتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان رکھا کریں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جانیں گے جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، ہماری تکالیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ صابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان قریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگائے گا، اور پھر صبر کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے جب ہمارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی معاملات ہمارے حق میں ہونے لگ جاتے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جانتے ہو توکل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اس وقت بھی نا امید نہ ہونا جب صبر کرنا بھی مشکل ہو جائے، ایسے وقت میں بھی شکر ادا کرنا، بے شک وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ نعمتوں پہ شکر، مصیبتوں میں صبر اللہ والوں کی صفت ہے۔ مومن کو لازماً کچھ دیر صبر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ طویل راحت حاصل کر سکے۔ ہمیں صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ چلے تمہیں جب کہ وہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، اپنے صبر کا اجر پا کر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔
یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرا صبر میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا صبر بھی اس کے حوالے اور تیرا حساب بھی اس کے حوالے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے۔ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر، مسلسل دعا مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ہر پل ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، توکل کو اپنا لے، دیکھیں آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، مانگ لیا ہے اللہ سے، صبر بھی کر رہے ہیں، تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں میرے آنسو ضائع چلے جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، وہ بس ہمارا صبر آزماتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان رکھا کریں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جانیں گے جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، ہماری تکالیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ صابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان قریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگائے گا۔